الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عنایتیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائی کہ عمرے جیسے مقدس سفر کے لیے ہمیں قبول کیا، اور ہم الحمدللہ الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 دن کا پیکج تھا اس میں ہم آئے ہیں، اور آج ہمارے واپسی کا دن ہے۔ اللہ کا بڑا شکر اور بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی حاضری کو قبول کیا، مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول کیا، اور حرمین شریفین میں دونوں جگہ پر نمازیں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، دعاؤں کا، قرآن کی تلاوت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ عزیز دوستو، اب ہم جس جگہ پر آئے تھے یہ مکۃ المکرمہ ہے، اور یہاں پر ہم نے عمرہ کیا، طواف کیے، عبادتیں کی، اور جو بھی ہم یہاں پر کام کرتے رہے یہ خالص اللہ کے واسطے ہم کرتے رہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا موقع بہترین عنایت فرمایا۔ اب ہم عمرہ کس لیے آئے تھے اور عمرے کا بنیادی مقصد کیا ہے، یہ چیز ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عبادت جو ہے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور ہم یہاں پر آئے تھے تو ہم نے ہر لائن سے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ان آنکھوں سے ہم نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا، اور اس زبان سے ہم نے تلبیہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ ہماری ان گناہگار آنکھوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا، حرم شریف کی عمارتوں کو دیکھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہاں پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کا موقع ملا، اور شفاعت کی درخواست کرنے کا موقع ملا۔ ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ تو عمرے سے جب واپسی ہوگی تو جس طریقے سے ہمارے 20 دن ہم نے یہاں پر گزارے، تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ بقیہ ہمارے زندگی کے جتنے دن ہمارے باقی رہے ہیں ان تمام دنوں میں ہمارے شب و روز ایسے ہی گزار جیسے کہ مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اب آج ہم یہ طے کریں کہ ہماری ان آنکھوں سے ہم نے خانہ کعبہ کا جو دیدار کیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جالی کا دیدار کیا، اور وہاں پر ہماری حاضری ہوئی، تو انشاءاللہ ہم یہ آج عہد کریں کہ ہماری ان آنکھوں سے انشاءاللہ کبھی کوئی غلط چیز ہم نہیں دیکھیں گے۔ بھائی کریں گے سب اس بات پر عمل؟ دیکھیے جو ضروری باتیں ہیں تھوڑا سا دھیان دے کے سنیں، کیونکہ یہ ہمارے سفر کا آخری دن ہے، اور 20 دن جو ہم نے گزارے ہیں تو یہ 20 دنوں کے اثرات ہمارے اوپر کیسے باقی رکھے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ ہدایت کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دھیان سے، توجہ سے سنیں۔ ہم یہ طے کریں کہ جس طریقے سے ہماری ان آنکھوں نے نورانی ماحول دیکھا، نورانی منظر دیکھا، تو انشاءاللہ ہماری ان آنکھوں سے ہم غلط چیز کوئی نہیں دیکھیں گے۔ سب کریں گے اس پر عمل بھائی؟ چلیے ماشاءاللہ۔ ہماری کانوں نے حرمین شریفین کی مسجدوں سے اذانیں سنی، مدینہ منورہ میں بھی اور مکۃ المکرمہ میں بھی۔ یہاں کے امام صاحب کی ہم نے قرأت سنی، قرآن کی تلاوت سنی، اور لبیک اللہم لبیک کے بلند آوازیں چل رہی تھی، ہمارے کانوں نے تلبیہ کی آوازیں سنی۔
تو ہم یہ طے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے کانوں میں غلط چیز ہم کبھی سننے کا موقع نہیں دیں گے. کریں گے سب اس پر عمل بھائی؟ اسی طریقے سے ہمارے قدم جب نماز کا وقت ہوتا تو خود بخود حرم شریف کی طرف چلتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تو ہمیں ایک بے چینی ہوتی تھی کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے اور جلدی چلنا چاہیے. تو جس طریقے سے جو فکریں ہمارے اندر نماز کے لیے ان 20 دنوں میں ہو رہی تھی، اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جس طریقے سے تو نے اپنے مقدس گھر میں بلا کر ہمیں یہاں کی عبادتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اے اللہ زندگی بھر جب تک یہ سانس باقی رہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کا شوق ایسا ہی رکھے جیسا کہ یہاں پر ہم کو تھا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی نماز کے لیے فکر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہم یہاں پر چل رہے تھے. عزیز دوستو، ہم نے جس طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اس زبان سے گالی گلوچ نہیں ہونے دیا، اس زبان سے غیبت چغلی نہیں ہونے دی، تو کوشش یہ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی بقیہ زندگی میں بھی ہماری زبان کی حفاظت فرمائے. زبان کی حفاظت جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہماری زبان کی حفاظت فرما دیں تو انشاءاللہ ہم بہت سی مصیبتوں سے بچ جائیں گے. تو بہرحال یہ بہت ہی مقدس سفر تھا ہمارا. 10 دن ہم نے مکۃ المکرمہ میں گزارے پہلے، اس کے بعد 5 دن مدینہ منورہ میں گزارے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر مکۃ المکرمہ میں ہم نے 5 دن گزارے ہیں. اس طریقے سے 20 دن کا پیکج تھا. 4 عمرے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا. ان نعمتوں پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ جائیں. دیکھیے بہت سے صحت مند اور طاقتور لوگ ہیں، وہ آ سکتے ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں مل رہی. ان کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. بہت سے مالدار ہیں، پیسہ بہت ہے، لیکن وہ یہاں نہیں آ پا رہے. بہت سے ایسے لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جن کے سرمایہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، جن کے ذرائع آمدنی بہت محدود ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو یہاں پر بلانا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہوتا ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کی حاضری نصیب فرمائی. اور ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ دیکھیے جب 4 لوگ ہم مل کے رہتے ہیں، گھر میں بھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر یہاں پر آپس میں ساتھیوں کے ساتھ کسی کو اپنی ذات سے زبان کے ذریعے یا اپنی عمل کے ذریعے یا اپنی کسی حرکت کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اگر کسی کا کوئی دل دکھا ہو، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، تو اللہ کے واسطے ہم اس سے معافی مانگ لیں. اور ہر آدمی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تو ساتھیوں کو ایک دوسرے سے ناراض نہیں رہنا چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ بھی ہوا تو یہیں پر اس کو رفع دفع کر لینا چاہیے. تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں کہ بھائی ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے یا میرے لہجے کے ذریعے کبھی کسی وقت آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں. کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ بندے کے ذمے ہوتے ہیں. بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف کروں گا، اور حقوق اللہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتے ہیں. تو حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بندے سے معافی مانگنے پر ہی ہوتے ہیں. تو ایسا ساتھ میں رہنے سے کبھی کبھار ایسا کچھ ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارے ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی، لیکن ایسا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس کی جانب سے ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہر جگہ پر ہر مقام پر ان کی صحیح رہبری ہو، اچھے انداز سے ان کی رہبری کریں، ان کی عبادتیں صحیح ہو، ان کا جو ہے رہن سہن صحیح ہو، اور ہر جگہ پر ان کی رہبری ہو. ہم پوری کوشش کرتے ہیں. پھر بھی ہم سے اگر ہم انسان ہیں، ہم سے بھی کوتاہی اور غلطی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی رہبری میں کسی قسم کی کوئی اگر کمی رہ گئی ہو تو آپ بھی اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں. اور انشاءاللہ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ کوئی سیر و تفریح کا سفر نہیں ہوتا، یہ عمرے کا سفر ایک روحانی سفر ہوتا ہے. ہماری اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سفر پوری طرح سے روحانی اعتبار سے رہے. یہ سفر کوئی سیر و تفریح کا نہ بنے، تاکہ جو ہے ہم جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہم کو کامیاب فرمائے. اور یہ سفر یہ الفیصل ٹورز اینڈ ٹریولس جو ہے ایک عالم دین کے نگرانی میں الحمدللہ چل رہا ہے، اور ایک عالم دین کے نگرانی میں تمام ارکان ادا کروانے کی ہم کوشش کرتے ہیں.
آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب کبھی ہم لوگوں کو یہاں پر لے کر آئیں تو ان کی صحیح رہبری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی صحیح نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ہمارے سب کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جو بھائی برادر ہمارے یہاں پر نہیں آ سک رہے اللہ تعالیٰ ان کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور ان کے پاس اسباب نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اسباب بنائے تاکہ وہ یہاں پر آسانی سے آ سکے۔ اور خاص طور سے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا میں ہمارے دعاؤں کے جو مستحق ہیں وہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں۔ فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے خاص طور سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و زیادتی پر اللہ تعالیٰ بہت جلدی روک لگائے، اور ظالم اسرائیل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نیست و نابود کر دے، اور وہاں پر مملکت فلسطین قائم فرمائے، اور جو جو مظلوم شہید ہوئے ہیں ان کے خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بہنوں کی سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی بھی اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں پر ہم رہتے ہیں تمام کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں ہم سب کی حفاظت فرمائے، پورے ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ Hey